اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ودیت کی جاتی ہیں اور کچھ انسان اپنی اگر زندگی میں روزمرہ میں سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے جب آغاز میں لکھنا شروع کیا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی، میرے ایک پروفیسر صاحب تھے سجاد حیدر صاحب، تو جوش ملی آبادی کے بیٹے تھے، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے عظیم شاعر کے بیٹے ہیں تو عظیم کیسے بنا جاتا ہے، ٹھیک ہے صحیح۔ تو میرے اندر یہ خواہشات تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے بہت اچھے لوگ اسلام آباد میں ملے، چونکہ وہیں پہ میں نے میٹرک بھی ادھر سے کیا تھا۔ ممتاز مفتی صاحب ادھر تھے جو ماشاءاللہ لبیک اور علی پور کے علی اور الک نگری منشا یاد ادھر تھے، اور سید ضمیر جعفری صاحب تھے ادھر، اچھا پروفیسر فتح محمد ملک تھے ادھر، بے شمار ایسے پروفیسر شاہ حسین فدا صاحب ادھر تھے جو عروض کے بہت مائل۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا عروض کیا چیز ہے، شاعری کیا چیز ہے، یا بڑا کیسے بنا جاتا ہے، لیکن ان کی رفاقت نے میرے اندر وہ ایسی پھڑک اور ایسی جلا بخشی کہ میں بھی لکھنا شروع ہو گیا۔ جب لکھنے کا آغاز ہوا تو پہلی دفعہ جب لکھا صرف ایک پیج کی وہ سٹوری تھی، تو روزنامہ جنگ میں چونکہ مظہر الاسلام صاحب تھے، وہ بھی ان سے بھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ملاقات تھی، تو بچوں کا میں چونکہ پروگرام کرتا تھا ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں، تو ان سے ملاقات تھی، وہ اس میں چھپ گئی۔ جب چھپی تو اتنا میں خوش ہوا، اتنی مجھے آج کتاب چھپتی ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، چونکہ وہ پہلی تھی جی، تو پہلی کاغذ تھی، بہت خوش ہوا، لیکن اس پہلی کاغذ نے میرے اندر کے ادیب کو جگا دیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ الحمدللہ لکھنا شروع کر دیا، اور راستے میں ایسے دوست ملے جن کو میں اگر انہوں نے کہا مجھے قسطوار کہانیاں چاہیے آپ کی، اور ادیبانہ رنگ میں، چونکہ میں افسانہ لکھنے کی طرف مائل ہو گیا تھا، صحیح، تو میں نے اس طرز پہ نا پھر لمبی لمبی کہانیاں قسطوار لکھنا شروع کر۔ میں اگر ان کو 200 پیج بھیجتا تھا ایک ماہ کے چھپنے کے لیے تو وہ کہتے تھے تھوڑا ہے، 500 بھیجتا تھا لکھ کے، وہ کہتے تھے یہ تھوڑا ہے۔ صحیح، یعنی انہوں نے میرے اندر ایک نفسیاتی طریقے سے ایک بڑا ادیب پیدا کرنے میں بہت اچھا میرا جی مامو جی آپ سے جو ہے نا وہ میں لکی ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ جوش ملی آبادی صاحب کے وہ بیٹے، تو میں لکی ہوں کہ میں آپ کا جو ہے نا وہ بھانجا ہونے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا سوال جو ہے، جو عموماً تنہائی کا تخلیق کے ساتھ جو ہے وہ گہرا تعلق ہے، یا جو ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ شروع میں ہونی چاہیے؟ تخلیق کے لیے تنہائی کتنی ضروری ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن مطلب اس کی وضاحت آپ کیسے جو ہے نا وہ مناسب مجھے دیں؟ میں تنہائی سے پہلے تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں جی ضرور، کہ لکھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اچھا مطالعہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا، کتابوں کا مختلف ٹاپک پہ، ٹھیک ہے، اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں تو شاعری کے مختلف شعراء کی کتابیں پڑھیں، مطلب لائبریری سے جو ٹچ ہے نا وہ بہت جو ہے وہ صحیح ضروری ہے، ٹھیک، آپ پڑھیں، آپ کے اندر ایک بیٹری چارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ سمجھیں گے ان کو پڑھ کے کہ یہ کتنا خوبصورت کلام ہے، ٹھیک تو ہے، مجھے بھی ایسا لکھنا چاہیے۔ ایک تو مطالعہ بہت ضروری ہے، صحیح ہے، دوسرا یہ ہے کہ تنہائی واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب تخلیقی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو مکمل یکسوئی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مرحلہ ایسا بھی ادیب پہ آتا ہے، میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، اپنے گاؤں سے نکل کے ڈیرے سے پھالیہ جاتا ہوں، تو موٹر سائیکل پہ کئی کتابیں لکھ چکا ہوں۔ آپ حیران ہو گئے کہ موٹر سائیکل پہ میرے دماغ میں آتے ہیں مصرے، جی تو پھالیہ جانے تک پوری غزل ہو جاتی ہے، وہاں بیٹھ کے لکھ لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، صحیح، تو ایسا تنہائی ضروری بہت ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وجدانی کیفیت ایسی بیدار اللہ پاک فرما دیتے ہیں کہ لوگوں میں ہجوم میں بیٹھ کے بھی لکھ لیتے ہیں، اس کا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بہت بعد میں آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مکمل تنہائی جو ہے نا آغاز میں بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنا یکسوئی سے کام کرے اور بہترین ادب تخلیق کر سکے۔ صحیح۔
اور بارے دیگر بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت مہربانی. میرے بچے کافی جو ہے نا وہ بکس آف سر ایم رضا والا جو پیج وہ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے تھے پچھلی بھی انہوں نے ویڈیو جو ہے نا اتار کے تو سب نے جو ہے نا اس کو اپنے پاس جو ہے نا اس کے پوائنٹس اور ہنٹس بنا کے نا رکھے ہوئے ہیں, جو لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام اپنے ڈیرے پہ کیا تھا. تو اب وہ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ یا ہماری ملاقات کروائیں تو یا پھر جو ہے نا وہ. تو میں بارے دیگر جو ہے نا وہ تمام انتظامیہ کی طرف سے اور اپنا جو میرا کلب چل رہا ہے پاکستان سوشل میڈیا اینڈ ویلفیئر کلب, اس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ, آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی. جی جی وہ بھی آن ریکارڈ ہو جائے کہ منڈی بہاؤالدین میں الحمدللہ میں پہلی شخصیت ہوں جس پہ ایم فل کی ڈگری جاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ابھی مستنصر حسین طارق صاحب پہ جو لکھ رہے ہیں وہ بھی انڈر پروسیس ہے. صحیح اور صحیح. کیف عرفانی صاحب پہ ایک لکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. جی جی وہ صحیح صحیح. لیکن الحمدللہ میرے اوپر جو جنہوں نے ایم فل کیا ہے ان کو ڈگری مل گئی ہے اور مجھے انہوں نے وہ ایک کاپی بھیج دی ہے. جی صحیح صحیح. الحمدللہ. تو میں اپنے جو ہے نا وہ تمام ٹیم کی طرف سے, بکس آف سر ایم رضا کی جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے, اور اپنے تمام ممبران اور تمام جو ہے وہ کارکنان پاکستان سوشل میڈیا اور ویلفیئر جو ہے وہ کلب کی طرف سے میں آپ کو بارے دیگر اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور تہ دل سے ہم آپ کے جو ہے نا شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین ثم آمین. اور ان کو بھی ایسی ایسی کتابیں لکھنے کا اللہ توفیق دے کہ وہ فخر سے لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے یہ لکھا ہے. ماشاءاللہ.